یسایہ 20واں باب۔ جس سال سر جون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموس کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے بارے میں نشان اور اچنبھا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی اور جلاوطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراساں ہوں گے اور کوش سے جو ان کی امیدگاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت اس ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امیدگاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں، بس ہم کس طرح رہائی پائیں۔ آمین۔ یسایہ 21واں باب۔ دشت دریا کی بابت بار نبوت۔ جس طرح جنوبی گرد باد زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغاباز دغابازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں۔ سو میری کمر میں درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراساں ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزومند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا ہے کہ جا نگہبان بٹھا۔ وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار 2 کر کے آتے ہیں۔ پر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلہ، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بار نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ اے نگہبان، رات کی کیا خبر ہے؟ نگہبان نے کہا، صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کی بابت بار نبوت۔ اے ددانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے۔ تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ مزدور کے برسوں کے مطابق 1 برس کے اندر اندر ادار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔ یسایہ 22واں باب۔ رویا کی وادی کی بابت بار نبوت۔ اب تم کو کیا ہوا کہ تم سب کے سب کوٹھوں پر چڑھ گئے؟ اے پرشور اور غوغائی شہر، اے شادمان بستی، تیرے مقتول نہ تلوار سے قتل ہوئے اور نہ لڑائی میں مارے گئے۔ تیرے سب سردار اکٹھے بھاگ نکلے، ان کو تیر اندازوں نے اسیر کر لیا۔ جتنے تجھ میں پائے گئے سب کے سب، بلکہ وہ بھی جو دور سے بھاگ گئے تھے، اسیر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا میری طرف مت دیکھو، کیونکہ میں زار زار روں گا۔ میری تسلی کی فکر مت کرو، کیونکہ میری دختر قوم برباد ہو گئی، کیونکہ خداوند رب الفاج کی طرف سے رویا کی وادی میں یہ دکھ اور پامالی و بے قراری اور دیواروں کو گرانے اور پہاڑوں تک فریاد پہنچانے کا دن ہے، کیونکہ اعلام نے جنگی رتھوں اور سواروں کے ساتھ ترکش اٹھا لیا، اور کیر نے سپر کا غلاف اتار دیا، اور یوں ہوا کہ تیری بہترین وادیاں جنگی رتھوں سے معمور ہو گئیں، اور سواروں نے پھاٹک پر سفارائی کی، اور یہودا کا نقاب اتارا گیا، اور تو اب دشت محل کے سلاح خانہ پر نگاہ کرتا ہے،
اور تم نے داؤد کے شہر کے رخنے دیکھے کہ بے شمار ہیں، اور تم نے نیچے کے حوض میں پانی جمع کیا، اور تم نے یروشلم کے گھروں کو گنا اور ان کو گرایا تاکہ شہر پناہ کو مضبوط کرو، اور تم نے پرانے حوض کے پانی کے لیے دونوں دیواروں کے درمیان ایک اور حوض بنایا، لیکن تم نے اس کے پانی پر نگاہ نہ کی اور اس کی طرف جس نے قدیم سے اس کی تدبیر کی متوجہ نہ ہوئے۔ اور اس وقت خداوند رب الفاج نے رونے اور ماتم کرنے اور سر منڈانے اور ٹاٹ سے کمر باندھنے کا حکم دیا تھا، لیکن دیکھو خوشی اور شادمانی، گائے بیل کو ذبح کرنا اور بھیڑ بکری کو حلال کرنا اور گوشت خواری اور مے نوشی، کہ آؤ کھائیں اور پئیں کیونکہ کل تو ہم مریں گے۔ اور ابو الفاج نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری اس بد کرداری کا کفارہ تمہارے مرنے تک بھی نہ ہو سکے گا۔ یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے۔ خداوند رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ اس خزانچی شبنا پاس جو محل پر معین ہے، جا اور کہہ تو یہاں کیا کرتا ہے، اور تیرا یہاں کون ہے کہ تو یہاں اپنے لیے قبر تراشتا ہے، بلندی پر اپنی گور تراشتا ہے اور چٹان میں اپنے لیے گھر کھدواتا ہے۔ دیکھ ہے زبردست، خداوند تجھ کو زور سے دور پھینک دے گا، وہ یقیناً تجھے پکڑ رکھے گا، وہ بے شک تجھ کو گیند کی مانند گھما گھما کر وسیع ملک میں اچھالے گا، وہاں تم مرے گا اور تیری حشمت کے رتھ وہیں رہیں گے۔ اے میرے آقا کے گھر کی رسوائی، اور میں تجھے تیرے منصب سے برطرف کروں گا، ہاں وہ تجھے تیری جگہ سے کھینچ اتارے گا۔ اور اس روز یوں ہوگا کہ میں اپنے بندہ الیاکیم بن خلقیہ کو بلاؤں گا، اور میں تیرا خلات اسے پہناؤں گا اور تیرا پٹکا اس پر کسوں گا، اور تیری حکومت اس کے ہاتھ میں سپرد کر دوں گا، اور وہ اہل یروشلم کا اور بنی یہودا کا باپ ہوگا، اور میں داؤد کے گھر کی کنجی اس کے کندھے پر رکھوں گا، پس وہ کھولے گا اور کوئی بند نہ کرے گا، اور وہ بند کرے گا اور کوئی نہ کھولے گا، اور میں اس کو کھونٹی کی مانند مضبوط جگہ میں محکم کروں گا، اور وہ اپنے باپ کے گھرانے کے لیے جلالی تخت ہوگا، اور اس کے باپ کے خاندان کی ساری حشمت یعنی آل اولاد اور سب چھوٹے بڑے برتن پیالوں سے لے کر قرابوں تک سب کو اسی سے منسوب کریں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے اس وقت کھونٹی جو مضبوط جگہ میں لگائی گئی تھی ہلائی جائے گی، اور وہ کاٹی جائے گی اور گر جائے گی، اور اس پر کا بوجھ گر پڑے گا، کیونکہ خداوند نے یوں فرمایا ہے۔ آمین۔ یسایہ 23واں باب۔ سور کی بابت بار نبوت۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ وہ اجڑ گیا، وہاں کوئی گھر اور کوئی داخل ہونے کی جگہ نہیں۔ کتیم کی زمین سے ان کو یہ خبر پہنچی ہے۔ اے ساحل کے باشندوں، جن کو سیدانی سوداگروں نے جو سمندر کے پار آتے جاتے ہیں مالا مال کر دیا ہے، خاموش رہو۔ سمندر کے پار سے سیہور کا غلہ اور وادی نیل کی فصل اس کی آمدنی تھی، سب وہ قوموں کی تجارت گاہ بنا۔ اے سیدہ تو شرما، کیونکہ سمندر نے کہا ہے، سمندر کی گھڑی نے کہا، مجھے درد ذہ نہیں لگا اور میں نے بچے نہیں جنے، میں جوانوں کو نہیں پالتی اور کنواریوں کی پرورش نہیں کرتی ہوں۔ جب اہل مصر کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ سور کی خبر سے بہت غمگین ہوں گے۔ اے ساحل کے باشندوں، تم زار زار روتے ہوئے ترسس کو چلے جاؤ۔ کیا یہ تمہاری شادمان بستی ہے جس کی ہستی قدیم سے ہے؟ اسی کے پاؤں سے دور دور لے جاتے ہیں کہ پردیس میں رہے۔ کس نے یہ منصوبہ سور کے خلاف باندھا جو تاج بخش ہے، جس کے سوداگر عمرہ اور جس کے بیوپاری دنیا بھر کے عزت دار ہیں؟ رب الفاج نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ساری حشمت کے گھمنڈ کو نیست کرے اور دنیا بھر کے عزت داروں کو ذلیل کرے۔ اے دختر ترسس، دریائے نیل کی طرح اپنی سرزمین پر پھیل جا، اب کوئی بند باقی نہیں رہا۔ اس نے سمندر پر اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے مملکتوں کو ہلا دیا۔ خداوند نے کنعان کے حق میں حکم کیا ہے کہ اس کے قلعے مسمار کیے جائیں، اور اس نے کہا، اے مظلوم کنواری دختر سیدہ، تو پھر کبھی فخر نہ کرے گی۔ اٹھ کتیم میں چلی جا، تجھے وہاں بھی چین نہ ملے گا۔ کسدیوں کے ملک کو دیکھ، یہ قوم موجود نہ تھی، اسور نے اسے بیابان کے رہنے والوں کا حصہ ٹھہرایا۔ انہوں نے اپنے برج بنائے، انہوں نے اس کے محل غارت کیے اور اسے ویران کیا۔ اے ترسس کے جہازوں واویلا کرو، کیونکہ تمہارا قلعہ اجاڑا گیا۔ اور اس وقت یوں ہوگا کہ سور کسی بادشاہ کے ایام کے مطابق 70 برس تک فراموش ہو جائے گا، اور 70 برس کے بعد سور کی حالت فاحشہ کے گیت کے مطابق ہوگی۔ اے فاحشہ، تو جو فراموش ہو گئی ہے، بھربت اٹھا لے اور شہر میں پھرا کر، راگ کو چھیڑ اور بہت سی غزلیں گا کہ لوگ تجھے یاد کریں۔ اور 70 برس کے بعد یوں ہوگا کہ خداوند سور کی خبر لے گا اور وہ اجرت پر جائے گی اور روئے زمین پر کی تمام مملکتوں سے بدکاری کرے گی۔
لیکن اس کی تجارت اور اس کی اجرت خداوند کے لیے مقدس ہوگی، اور اس کا مال نہ ذخیرہ کیا جائے گا اور نہ جمع رہے گا، بلکہ اس کی تجارت کا حاصل ان کے لیے ہوگا جو خداوند کے حضور رہتے ہیں، کہ کھا کر سیر ہوں اور نفیس پوشاک پہنے۔ آمین۔